بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے اندر دو عظیم نعمتیں منتقل ہوئی. ایک نعمت کو تعلیمات نبی کہتے ہیں اور دوسری نعمت کو کیفیات نبی کہتے ہیں. تعلیمات نبی سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جو کچھ سکھایا اسے تعلیمات نبیہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ میرے ساتھ ایک لڑکا ہے جو بغیر اجازت درختوں کے اوپر چڑھ کر پھل توڑ کر کھا لیتا ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بیٹا درختوں کے اوپر چڑھ کر مالک کی اجازت کے بغیر کسی بھی پھل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگتی ہے میں اپنی بھوک پر کنٹرول نہیں کر سکتا. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھجوریں نیچے پڑی ہوتی ہیں آپ ان کھجوروں کو استعمال کر سکتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ایک مسئلہ بتایا کہ بیٹا جب تک کوئی بندہ کسی پھل کے کھانے کی اجازت نہ دے اس وقت تک اس پھل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسے تعلیم نبی کہا جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 33 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمانا تھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا سواری کے اوپر سوار ہو جاؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری کے اوپر سوار ہو گئے. نبی علیہ السلام پیدل تھے تو معاذ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نیچے اتر جاتا ہوں آپ سواری پہ تشریف لے آئیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو اترنے سے منع فرمایا. معاذ کہیں بیٹھے رہو.
حضرت معاذ اپنی سواری کے اوپر بیٹھے رہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ سواری چلاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری کو چلانا شروع کر دیا اور نبی علیہ السلام پیدل چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو چھوڑنے کے لیے تقریباً 7 میل پیدل تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام معاذ بن جبل کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ جب آخری پوائنٹ آیا جہاں سے معاذ کو روانہ کرنا تھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کی طرف دیکھ کر فرمایا، معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ معاذ جب تو یمن سے لوٹ کے آئے گا تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ معاذ تو میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس جملے کو سنا تو معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زاروں بطار رونا شروع کر دیا۔ رو کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، کیا میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے؟ کیا آج کے بعد دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل نہیں ہوگی؟ آج کے بعد آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ حتیٰ کہ نبوت کی ماں زاغل بصر والی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے چہرے انور کو دوسری جانب کر لیا۔ اللہ کے نبی بھی رو رہے تھے اور معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا، معاذ اب تم یہاں سے یمن کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اب معاذ کے ساتھ اللہ کے نبی کو ایک محبت تھی۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو اندر کی بات بتا دی تھی کہ معاذ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ یہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبوت نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ معاذ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تو میری محبت کے اندر ہر نماز کے بعد ان کلمات کو نہ چھوڑنا۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، اللہ کے نبی بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ عمل کیا کرو۔ اللہ کے نبی کو عمل کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ اب نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد معاذ بن جبل کو جو عمل وظیفہ بتایا ہے اسے تعلیمات نبویہ کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی ہمیں تشہد کا طریقہ سکھا دیجئے، ہمیں التحیات سکھا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نبی علیہ السلام نے تشہد کی تعلیم، التحیات کی تعلیم خود حضرت عبداللہ بن مسعود کو دی۔ یہ تشہد اللہ کے نبی نے ابن مسعود کو سکھایا۔
اسے تعلیمات نبی کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت، وہ مرد قلندر ہے جو حضرات صحابہ کرام کے اندر پتلے اور سماٹ قسم کے تھے، اور ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی تھی، تو حضرات صحابہ کرام مزاق کے طور پہ کہا کرتے تھے چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا عبداللہ بن مسعود۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کی طرف دیکھتے ہو، یہ کیوں نہیں دیکھتے قیامت کے دن میزان کے ترازو میں یہ پتلی پنڈلیاں اور پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو تشہد کی تعلیم دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم میرے محبوب کے اوپر درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کی ذات کے اوپر سلام تو بھیجتے ہیں لیکن درود کا علم نہیں ہے، تو آپ ہمیں درود شریف سکھا دیجئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن کعب تم میرے اوپر سلام کیسے بھیجتے ہو؟ تو حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم ہر نماز کے اندر یوں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، رحمت نازل ہو، برکت نازل ہو، تو ہم آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کعب کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف سکھا دیا۔ کون سا درود شریف سکھایا؟ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اب میرے محبوب نے ابن کعب کا ہاتھ پکڑ کر جو درود شریف سکھایا ہے اسے تعلیمات نبوی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نعمت اس امت کے اندر منتقل ہوئی، اسے تعلیمات نبوی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری نعمت جو اس امت کے اندر منتقل ہوئی ہے اسے کیفیات نبوی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حاصل کیے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم کا وہ برتن ہے اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو میری گردن کے اوپر تلوار چل پڑے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا جو دوسرا برتن حاصل کیا تھا اسے کیفیات نبوی کہا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے کیفیات کو حاصل کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہادت کے مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، حضرت عمر کو جب دفن کر دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے قبر کے پاس کھڑے تھے، تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے آج دفن ہو چکا ہے۔ تو کسی نے پوچھا عبداللہ آپ کی کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ حیض اور نفاس کا علم نہیں ہے، حلال اور حرام کا علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علم باللہ ہے۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کے اندر رہ کر جن کیفیات کو علم کو حاصل کیا تھا آج وہ علم عمر کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام اپنی کیفیات کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پہ دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب یہ دعا کا مانگنا تعلیم نبوی ہے۔ دعا مانگنے کی جو کیفیت تھی، نبی علیہ السلام دعا مانگنے کے دوران جو اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اسے کیفیات کہا جاتا ہے۔ تو ان کیفیات کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام بڑے متفکر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے
اور فرمایا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے خود صحابہ کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ سارے کے سارے کامیاب ہیں اور میں نے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنظلہ سے پوچھا حنظلہ کیسے منافق ہو گئے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابو بکر جب نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیات بہت بلند ہوتی ہے، اور جب ہم نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر گھروں میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ کیفیات نہیں رہتی، بیوی بچوں کے اندر دنیا داری کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر معلوم کرتے ہیں۔ یہاں پہ نقطے کی بات سمجھ لیں، یہ جو بعض مرتبہ مریدین اور سالکین سے کہا جاتا ہے کہ بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ سے رابطہ کیا جائے، اپنے حالات، اپنی کیفیات اپنے شیخ کو بتانی چاہیے، تو اس کا ثبوت ہمیں باقاعدہ احادیث سے ملتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی کیفیت کی وجہ سے پریشان تھے، ابو بکر بھی پریشان ہو گئے، تو بتانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ایک عالم نبی کا وارث ہے، وہ کسی شیخ کی صحبت کے اندر رہ کر نسبت اور ولایت کا نور حاصل کر چکا ہے، وہ ان سے اجازت و خلافت حاصل کر چکا ہے، تو آج کے دور کے اندر اپنی کیفیات، اپنے حالات اپنے شیخ عالم کو ضرور بتانے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر ان کا حل بتاتا ہے، اگر بندے کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے وہ حل بتا دیتے ہیں، اگر بندہ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ بیماری کو ختم کروا دیتی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام باقاعدہ نبی علیہ السلام کو ہر بات بتایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو دھکے دے کے نہیں نکالا، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، میرے محبوب نے فرمایا بیٹا قریب آ جاؤ۔ جب وہ نوجوان قریب ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا تم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں اپنی جنسی خواہشات کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ تیری بہن کے ساتھ یہ حرکت کر لے؟ نہیں اللہ کے نبی میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری والدہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لے؟ اللہ کے نبی میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا تو جس لڑکی کے پاس جائے گا آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں اور بیوی ہو سکتی ہے۔ جب تو برداشت نہیں کر سکتا تو اس عورت کے رشتہ دار کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اب صحابی کا یہ عمل تھا، یہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اصلاح فرما دی، آپ نے تربیت فرما دی۔ جب اس نوجوان نے کہا کہ میں جنسی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتا میرے لیے دعا کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس نوجوان کے سینے پہ یوں مارا اور آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو 3 دعائیں دے دی۔ اللہ
اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس کی عزت ناموس کی حفاظت فرما، اللہ اس کے دل کو پاک فرما۔ نبی علیہ السلام کو اس نوجوان نے اپنا مرض بتایا، اللہ کے نبی نے دعا دی، آپ نے سینے کے اوپر ہاتھ مارا۔ جب یہ نوجوان واپس چلا گیا، یہ بڑھاپے کی عمر میں کہا کرتے تھے، لوگوں اللہ کی قسم، جس دن اللہ کے نبی نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا، میں اس دن سے لے کر آج تک نبوت کے ہاتھوں کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نے مجھے اس وقت دعا دی تھی، اللہ اس کی عزت ناموس کی حفاظت فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ لوگوں اللہ کی قسم، جس دن اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے تمام گناہوں کے اندر سب سے زیادہ نفرت بدکاری کے گناہ سے ہے۔ تو صحابہ اپنے مسائل اللہ کے نبی کو بتایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ مستقل رابطے کے اندر رہتے تھے، نبی علیہ السلام اس کا حل بتا دیتے، ان کے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت کی وجہ سے پریشان تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر پہنچے تو حضرت حنظلہ نے کہا، اللہ کے نبی میں تو منافق ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ کیسے؟ حضرت حنظلہ نے اپنی کیفیت کو بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، حنظلہ تمہاری جو کیفیت میری مجلس کے اندر ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت تمہاری گھروں کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو فرشتے تم سے بستروں کے اوپر مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ اپنی کیفیت کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ کے نبی کو بتایا تو نبی السلام نے اس کا حل بتا دیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے بعد سیاہ تھے، کپڑے صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کے اوپر سفر اور تھکاوٹ کے آثار نہیں ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھا اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے بالکل ساتھ ملا دیے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بندہ پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر دیکھا گیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی بے تکلفی کہ اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھے، مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر، انبیاء کے اوپر، اچھی بری تقریر کے اوپر ایمان لانا۔ وہ ہے کہ نبی اسلام نے ایمان مفصل کو بیان کر دیا، جیسے ہم ایمان مفصل بچوں کو یاد کرواتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ ومن اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ نبی علیہ السلام نے جواب کے اندر ایمان مفصل کو جب بیان کیا تو وہ کہنے لگا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اور زیادہ حیران پریشان ہو گئے کہ خود ہی سوال پوچھا اور جب اللہ کے نبی نے جواب دیا تو اس کی تصدیق بھی کر دی۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال پوچھا، بل اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، تلاوت کرنا، صدقات خیرات وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ تو اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ فرماتے اور زیادہ حیران ہو گئے۔ پھر اس شخص نے تیسرا سوال پوچھا، مل انسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو وہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری کیفیت نہیں بنتی تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام انسان جو بتایا ہے، انسان سوال کرنے کے اوپر جو جواب دیا ہے وہ آپ نے یوں سمجھ لیں، نبی اسلام نے مختصر الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور ہمارے سلسلے
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو مریدین کو بیعت کرنے کے بعد معمولات یومیہ بتائے جاتے ہیں، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، تلاوت کرنا، مراقبہ کرنا، اور پانچواں عمل وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کا معنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر محنت کروائی جاتی ہے، اور جب کسی بندے کو یہ استحضار اللہ کا نصیب ہو جاتا ہے پھر اس بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، اسے راستے کے قریب ایک انگوروں کا باغ نظر آیا، تو والد نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی دیکھنے والا آئے تو اونچی آواز سے مجھے بتا دینا، میں انگور کا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں۔ چنانچہ یہ والد اندر گیا، درخت کے قریب پہنچا، انگور کا خوشہ توڑنے کے لیے جو ہی ہاتھ بڑھایا تو بیٹے نے پیچھے سے کہا یا ابی احد یرانا، اے میرے ابا جان ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو والد نے انگور کا خوشہ نہیں توڑا، وہیں سے اپنے بیٹے کے پاس آیا، مین دروازے پہ پہنچا، دائیں بائیں دیکھا تو کوئی انسان نظر نہ آیا، نہ کوئی جانور نظر آیا، نہ کوئی اور مخلوق نظر آئی۔ تو والد بیٹے سے کہنے لگا بیٹا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور تو نے اونچی آواز سے کہا کہ ابا کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ابو دنیا والوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن دنیا کا بنانے والا رب اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دل کے اندر اللہ کے استحضار کی کیفیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی بکری نے دودھ تھوڑا دیا ہے، دودھ کے اندر پانی زیادہ ملا لو۔ تو بچی کہنے لگی امی عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں کہنے لگی بیٹی اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بچی کے دل میں اللہ کا خوف تھا، بچی کو اللہ کے استحضار والی کیفیت نصیب کی۔ تو بچی ماں کے سامنے رات کے اندھیرے میں کہنے لگی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں نے اس جملے کو سنا دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں بچی کے دل میں رب کا خوف پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت بچی اور والدہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، آپ کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا جوان ہو چکی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ سے بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ تو بچی کی ماں کہنے لگی امیر المؤمنین آپ کو مدینہ طیبہ کے اندر بہت زیادہ خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی، آپ کی نگاہ انتخاب میرے گھر کے اوپر کیوں پڑ گئی، میرا گھر کیوں پسند آ گیا، بچی کیوں پسند آ گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بوڑھی اماں میں نے تیرے گھر کو نہیں دیکھا، بوڑھی اماں میں نے تیرے مال کو نہیں دیکھا، میں نے تیری بچی کے دل کے اندر تقوی کو دیکھا ہے، جو رات کے اندھیرے کے اندر تیرے سامنے کہہ رہی تھی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو اس وقت دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ بوڑھی ماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ حضرت عمر کے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب یہ لڑکی بہو بن کر عمر کے گھر میں آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی جب میں صبح سویرے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں روزانہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر یہی جملہ دہرانا ہے کہ عمر نہیں عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جاتے، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا میں اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا عمر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، تیرا رب تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دن کے اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، رات کی تاریکیوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق پورا دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے، جب شام کے وقت واپس آتے گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے، وہ بچی سامنے کھڑے ہو کر اپنے سسر کے سامنے یہی جملہ دہرایا کرتی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس جملے کا رات کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتے وقت پھر یہ اثر پڑتا کہ عمر پوری رات مصلے کے اوپر گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے جب بچی
کا انتخاب کیا تو اس بچے کا انتخاب کرتے ہیں جس کو اللہ کے استحضار کی کیفیت نصیب ہو چکی تھی، جس کا یہ دل کیفیت بن چکی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کون جانتا تھا حضرت عمر تقیہ نقیہ پرہیزگار لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کے اندر کسی ولی کو پیدا فرمائیں گے۔ پھر میرے اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا اس بچی کی نسل کے اندر اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ کے استحضار کی کیفیت اس بچے کو مل چکی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ جب والد کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو بچے کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں جا رہا تھا، پہاڑی علاقے کا سفر تھا، تو میں نے پہاڑ کے دامن کے اندر کسی چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، تو میں اس چرواہے کے پاس گیا، میں نے چرواہے سے جا کے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو، تو اس چرواہے نے کہا یہ بکریاں میری اپنی نہیں ہیں، میں تو کسی اور کی بکریاں چراتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، دراہم دنانیر اپنے پاس رکھ لینا اور اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا اکثر بکریوں کو کھا جاتا ہے۔ تو وہ چرواہا حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے پہاڑ کے دامن کے اندر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کرپشن سے بچاتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ اگر میں مالک کو جا کے یہ جواب دے دیتا ہوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، میں اپنے مالک کے ساتھ تھوڑی سی کرپشن کر لیتا ہوں، تو اس وقت اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ تو یہ اللہ کے استحضار کی کیفیت اللہ اپنے بندوں کو پیاروں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا حدیث جبرائیل کہ وہ شخص نبی علیہ السلام سے 3 سوالات کرتا ہے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، کے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی عبادت کرو وہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے نبی علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، آپ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتلا دی۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اللہ کے نبی ہم تو نہیں جانتے، ہم نے تو مدینہ طیبہ کے اندر پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے لفظ کیا استعمال کیا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس دین کے اندر ان تینوں چیزوں کو شامل کیا، ایمان کو بھی شامل کیا، اسلام کو بھی شامل کیا اور احسان کو بھی شامل کیا۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اسے علم الاحسان کہا جاتا تھا، اور مدارس عربیہ کے اندر اسے آج کے دور میں احسان والی کیفیت کو علم الاخلاق کہا جاتا ہے، اور قرآن عظیم الشان کے مطابق اسے تزکیہ کہا جاتا ہے، اور آج کے دور کے اندر اسے تصوف و سلوک کہا جاتا ہے۔ یہ تصوف و سلوک یہ پیری مریدی آج کی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ صحابہ کی نبی علیہ السلام تربیت فرماتے تھے، صحابہ کو نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے، صحابہ اللہ کے پیغمبر سے سیکھتے تھے، اور وہی چیز آج خانقاہوں کے اندر مشائخ اپنے مریدین کو سکھاتی ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو شکر پیدا ہو جائے گا، یہ کام کرو گے توکل پیدا ہو جائے گا، یہ عمل کرو گے تقویٰ پیدا ہو جائے گا، یہ عمل کرو گے بد نظری سے بچ جاؤ گے، یہ مراقبہ کرو گے جھوٹ سے بچ جاؤ گے۔ تو آج بھی مشائخ اپنے مریدین کو یہی چیز سکھاتی ہے۔ تو تصوف و سلوک یا پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ شروع سے پہلے زمانے سے یہ چیز چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت تصوف و سلوک کا مقصد کیا ہے؟ یہ پیری مریدی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو لوگ مشائخ کے ہاتھ کے اوپر جا کے بیعت کر لیتے ہیں، مشائخ کی خانقاہوں میں وقت گزارتے ہیں، آخر کس لیے وقت گزارتے ہیں؟ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کوڈ نکل جائے، اسے تصوف کہا جاتا ہے، اسے پیری مریدی کہا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا، جو ہر مسجد کے اندر تعلیم اس کتاب کی کروائی جاتی ہے، تو کس نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت تصوف کیا بنا ہے، تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، یعنی انسان اپنی نیت کو درست کر لے، یہ تصوف کی ابتدا ہے۔ اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امت کے اندر کتنی نعمتیں منتقل ہوئی؟ 2 نعمتیں، ایک کو تعلیمات نبی کہتے ہیں اور دوسری نعمت کو کیفیات نبی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں جو تعلیمات نبی کے وارث ہیں انہیں علماء کہا جاتا ہے، جو کیفیات نبی کے آج کے دور میں وارث ہیں انہیں مشائخ اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تعلیمات نبی کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے انہیں مدارس عربیہ کہا جاتا ہے، اور کیفیات نبیہ کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے، کیفیات جہاں منتقل کی جاتی ہے، کیفیات جہاں سکھائی جاتی ہے، انہیں خانقاہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ دنیا کے اندر 4 سلاسل موجود ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ۔ یہ چاروں کے چاروں سلاسل ہمارے اپنے ہیں، اور ان سلاسل کے اندر ہمارے اکابرین نے محنت کی ہے۔ کوئی اونچی آواز سے ذکر کروا دیتا ہے تو اسے سلسلہ قادریہ والے کہہ دیتے ہیں، چشتیہ والے، سہروردیہ والے کہہ دیتے ہیں، اور جو مراقبہ کروا دیتے ہیں، ایسا آواز سے ذکر کرواتے ہیں، انہیں نقشبندی کہہ دیتے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ بھی ہمارا اپنا ہے، چشتی سلسلہ بھی ہمارا اپنا ہے، سلسلہ قادریہ بھی ہمارا اپنا ہے، سلسلہ سہروردیہ بھی ہمارا اپنا ہے۔ جس بندے کی جس سلسلے کے ساتھ، جس شیخ کے ساتھ قلبی مناسبت ہو جاتی ہے، وہ اسی سلسلے کے اندر جا کے جڑ جاتا ہے، بیعت ہو جاتا ہے۔ اب ان چاروں سلاسل کا مقصد کیا ہے؟ چاروں سلاسل کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے پاس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو گئے۔ تو کس نے بات کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم، آپ کو خود الارشاد کا لقب ملا ہوا، جبال العلم، علم کے پہاڑ، اور آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جا کر بیعت ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے چند مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے۔ تو وہ شخص حیران پریشان کہ حضرت مٹھائیوں کے نام تو دکانوں پہ جا کے ملتے ہیں، یہ آپ نے مدرسے کے اندر مٹھائیوں کے نام کیسے پڑھ لیے؟ یہ گلاب جامن رسگلہ فلاں فلاں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے، میں نے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے جن مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے ان میں سے ایک مٹھائی کا نام تقویٰ ہے، دوسری کا نام شکر الہی ہے، تیسری کا نام تکالیف کے اوپر صبر کرنا ہے، چوتھی کا نام کسی کی غیبت نہ کرنا، پانچویں مٹھائی کا نام کسی کی چغلی نہ کرنا، فلاں کا نام اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ مٹھائیوں کے نام میں نے مدرسے کے اندر پڑھے تھے، کتابوں کے اندر پڑھے تھے، لیکن ان مٹھائیوں کے ذائقے کا مجھے علم نہیں تھا کہ کتنی مٹھاس ہوتی ہے، کیا لذت ہوتی ہے۔ یہ میں نے لذات تمام کی تمام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل کی ہے۔ جب تک ان کے ساتھ نہیں جڑا تھا، جب تک ان کے دامن کو نہیں پکڑا تھا، جب تک ان کی صحبت میں نہیں آیا تھا، اس وقت تک یہ کیفیات مجھے نہیں ملے تھی۔ ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، سنگت لگانے کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری کیفیات مجھے عطا فرما دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ کسی دعوت کے اندر تشریف لے گئے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے روٹی اٹھائی، ایک چپاتی کے اوپر، روٹی کے اوپر سالن رکھ کر حضرت گنگوہی کے ہاتھ میں پکڑائی اور فرمایا کہ دسترخوان کو اس کنارے کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے کھانا شروع کر دو۔
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، جب میں نے روٹی کی تو گنگوئی دسترخوان کے کنارے کے قریب بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا پیشانی کے اوپر کوئی بل تو نہیں آیا، یعنی مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا گیا، روٹی کے اوپر سالن رکھ دیا گیا، حالانکہ دسترخوان کے اوپر بہت ساری ڈشیں رکھی ہوئی تھی، سالن رکھے ہوئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے میں گنگوہی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مسلسل مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، جیسے بندے کو لذت ملتی ہے اس طریقے سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو حضرت